مسیح یسوع کے بابرکت جلالی نام میں میرے عزیزوں میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام۔ آج کے خوبصورت دن کے لیے، اچھے وقت کے لیے، اچھے موقع کے لیے جو خداوند پاک خدا نے ہمیں عنایت کیا ہے کہ ہم اس کی پاک حضوری میں کلام مقدس میں سے سیکھیں، تو میری گزارش ہے کہ کلام مقدس اپنے ہاتھوں میں لیجئے اور میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 28واں باب اس کی 16 آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اس پیسج میں سے جو ہم نے تلاوت کیا ہے، ارشاد اعظم جو ہے خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے، اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کا یہ ارشاد اعظم جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا ہے، اور لکھا کہ یسوع مسیح نے ان کے لیے وہ پہاڑ جو مقرر کیا، اور پہاڑ پر اپنے شاگردوں کو مقرر کیے ہوئے پہاڑ پر بلایا ہے۔ اپنے آسمان پر جانے سے پہلے، اس سے پیشتر کے یسوع مسیح آسمان پر صعود فرما جاتے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس پہاڑ پر جو مقرر کیا ان کو وہاں پر بلایا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد اپنے استاد کے کہنے کے مطابق اس پہاڑ پر وہ جمع ہوئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، تو دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس میں شاگردوں کے لیے جو ارشاد اعظم ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ان کو دیا ہے، تو شاگرد بنانے کا یسوع نے اپنے شاگردوں کو شاگرد بنانے اور لوگوں کو تعلیم دینے کی بابت یہاں پر حکم دیا ہے۔ اس سے پیشتر کہ وہ آسمان پر چلے جاتے، آخری لمحات میں بڑا خاص پیغام، اور جسے ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں، یسوع مسیح نے اپنے منہ کو کھولا ہے، ان کے ساتھ کلام کیا ہے، اور شاگرد بنانے اور پھر تعلیم دینے کی بابت جو ہے وہ بات کی ہے۔ بڑی بنیادی پیغام جو خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے کہ شاگرد بناؤ، اور پھر لکھا کہ ان کو تعلیم دو کہ سب باتوں پر کیا کریں، عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ تو متی کی انجیل ہی میں اگر ہم اس کے 10 باب میں میرے ساتھ نکالیے ذرا، متی کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 24 آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی
مانند۔ تو میرے عزیزو، شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا، نہ ہی نوکر اپنے مالک سے بڑا ہوتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھی زور آور مسیحی خود بخود نہیں بنتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں آج خود ایسے ہی کوئی خیال کرے کہ کوئی زور آور مسیحی بن جائے گا، تو یہ ناممکن بات ہے۔ جب تک تعلیم نہ دی جائے، جب تک سکھایا نہ جائے یا جب تک سیکھا نہ جائے، کوئی شخص بھی زور آور مسیحی جو ہے وہ بن نہیں سکتا۔ اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا، نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے اتنا ہے کہ ضرور ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی مانند ہو، نوکر اپنے مالک کی مانند ہو۔ تو میرے عزیزو، ہمارا استاد جو ہے خداوند یسوع مسیح، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا استاد کیسا زور آور استاد ہے، خود خداوند ہے، خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو ہمارا زور آور استاد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے شاگرد جو ہیں وہ بھی زور آور بنے، اور زور آور بننے کے لیے یا اس کی مانند بننے کے لیے جو ہے ضرور ہے کہ ہم مسیح کی تعلیم پر جو ہے وہ دھیان دیں، مسیح کی تعلیم جو ہے اس کو ہم حاصل کریں، اور مسیح کی کلام کی باتوں کو ہم ذخیرہ کریں۔ خدا کا بندہ کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ پھر خدا کا بندہ کہتا ہے مجھے تیرا کلام ملا، میں نے اسے نوش کیا ہے۔ تو خداوند کا بندہ کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے۔ تو انبیاء کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر کلام کی قدر کرنے والے، کس قدر کلام کی عزت کرنے والے، کس قدر کلام کو وہ جو ہے وہ ذخیرہ کرتے ہیں، دل میں بٹھاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، لکھا ہے کہ تیرا کلام سونے چاندی سے بڑھ کر ہے، اور شہد کے شتوں سے بھی وہ جو ہے میٹھا ہے۔ ایسا جیسے ٹیسٹ کیا ہے، کلام کی برکت کو انجوائے کیا انہوں نے اور فیل کیا ہے برکت کو۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ تب ہوگا جب ہم کلام کی طرف دھیان کریں گے، جب ہم تعلیم پائیں گے۔ تو یہی ارشاد اعظم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ شاگرد بناؤ، اور پھر کہا کہ ان کو تعلیم دو، لوگوں کو تعلیم دینی ہے، اور تب میرے عزیزو جو ہے وہ مضبوط جو ہے زور آور شاگرد جو ہے وہ بنیں گے۔ اور ورنہ کلیسیائی ممبران روحانی پختگی نہیں پاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے روحانی طور پر لوگ مضبوط نہیں ہوتے ہیں اور روحانی پختگی بھی نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے پھر وہ جلد مسیح سے پھر جاتے ہیں۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ تعلیم دینی ہے، اور ورنہ پختگی بھی نہیں ہوگی، لوگ سپر کرسچن نہیں بنیں گے، مضبوط شاگرد جو ہیں وہ مسیح کے نہیں بنیں گے، اور بشارتی خدمت میں ملوث نہیں ہوں گے، اور ممبران جو ہے وہ مسیح کے کام کا درد بھی نہیں رکھیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مسیح کا درد رکھے، اگر کوئی بشارتی کام میں کوئی ملوث ہو، تو میرے عزیزو وہ تعلیم پانے کے سبب سے ہوگا، ورنہ زندگیاں ایسے ہی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ بلکہ متی کی انجیل 13 باب میں ایک حوالہ ہم تلاوت کریں گے، متی کی انجیل اس کا 13 باب، اور اس کی ہم تلاوت کریں گے 18 اور 19 آیت۔ لکھا ہے جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے، یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ تو میرے عزیزو، لکھا ہے کہ جو کلام کو سنتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں، تو لکھا کہ وہ شریر آ کر کیا کرتا ہے، اسے وہ چھین لے جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب تک لوگ روحانی طور پختگی نہیں پائیں گے، جب تک سنجیدہ نہیں ہوں گے،
تو تب تک لوگ شاگرد نہیں بن سکتے۔ شاگرد بننے کے لیے جو ہے وہ تعلیم پانے کی مسیح یسوع نے بابت بات کی ہے کہ بنیادی بات جو ہے وہ شاگرد بنانا اور تعلیم دینے کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے ذکر کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم روحوں کو جیتے اور لوگوں کو تعلیم دے۔ اگر کوئی کلیسیا لوگوں کو مسیح کے لیے نہ جیتے تو وہ حقیقی طور پر کلیسیا نہیں ہے۔ ہم کتنا وہ بوجھ ہے، کتنا ہمارے اندر درد ہے۔ پولس رسول تو کلیسیا کے لیے وہ غم کھاتا ہے۔ رومیو 9 باب اس کی پہلی 4 آیات کی تلاوت کریں تو وہ خود مسیح کے لیے مٹ جانا چاہتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ لوگ کیا کریں، نجات پائیں۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کنسرن کیسا ہے، ہم کتنے سنجیدہ ہیں، شاگرد بنانے کے لیے ہم کتنا کام کر رہے ہیں، ہم تعلیم دینے میں کتنے جانفشانی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور خدا کا خادم جان ناکس کا، جس نے کہا کہ خداوند مجھے سکاٹ لینڈ دے ورنہ میں مر جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، شاگرد بنانا اور پھر ان کو تعلیم دینے کی بابت یسوع مسیح نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو اگر تعلیم نہیں دیں گے، لوگوں کو روحانی طور پر پختگی ان میں نہیں آئے گی، اور یسوع کے تب لوگ جو ہیں وہ شاگرد کہلائیں گے، زوراور مسیحی بنیں گے۔ یسوع کا شاگرد کیسا ہونا چاہیے؟ چند ایک باتیں میں بتانا چاہتا ہوں بڑے دھیان سے۔ دل سے تابع، یسوع کا شاگرد وہ ہے جو دل سے تابع ہو، ایسا جو یسوع کے ساتھ قریبی رفاقت میں وہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہو۔ اگر کوئی یسوع کے ساتھ رفاقت میں بڑھتا نہیں ہے تو شاید وہ بس اممیچور مسیحی ہے اور دل سے تابع نہیں ہے۔ اور خادم کا دل جو ہے وہ شاگرد کے جو ہے وہ اس کے لیے ضرور ہے کہ وہ خادم کا دل رکھے۔ اب یعنی ایسا جو یسوع کی خدمت اور دوسروں کی خدمت کرنے کا درد رکھنے والا شخص، وہ خادم کا دل رکھنے والا شخص ہے۔ اگر کوئی یسوع کی خدمت نہیں کرتا، دوسروں کی خدمت کرنے کا درد نہیں رکھتا، تو وہ مسیح کا خادم نہیں ہے۔ اور ہم مسیح کی خدمت کا جب دعویٰ کرتے ہیں تو میرے عزیزو، ہم لوگوں کی خدمت کر کے جو ہے خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ اور فیاض دل کی بات ہے کہ مسیح کا شاگرد جو ہے وہ فیاض دل جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور جو اپنے وسائل کو سخاوت سے بانٹے۔ لکھا ہے کہ فیاض دل جو ہے وہ سخاوت سے جو ہے وہ بانٹتا ہے۔ تو سخاوت سے بانٹنے والا، اپنے وسائل کو خداوند کے لیے استعمال میں لانے والا شخص جو ہے وہ مسیح کا شاگرد، اور بشارتی دل اس کا ہونا چاہیے، جو ارشاد اعظم میں گہرے دل سے وہ شامل ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ مسیح کا شاگرد ہے، اور وہ جو ہے وہ ارشاد اعظم کی تکمیل میں جو شامل ہے اور اس کام میں جو مشغول ہے، وہ میرے عزیزو مسیح کا شاگرد ہے۔ تو اسی لیے یسوع نے شاگرد بنانے اور ان کو تعلیم دینے کی بابت جو ہے وہ بات کی ہے۔ یسوع تو کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور وہ انہیں نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اسی بات نے یسوع مسیح کو متحرک کیا کہ لکھا ہے کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔ تو میرے عزیزو، ہم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈیں اور ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے کام کریں، تاکہ ہم مسیح کے شاگرد ان کو بنائیں۔ اور شاگرد بنانے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم دیں۔ جب لوگ تعلیمی طور پر ادھورے رہ جاتے ہیں تو پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ مسیح سے پھر جاتے ہیں اور ان کے اندر روحانی پختگی نہیں آتی۔ جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مقدس لوگ کامل بنے اور مسیح کا بدن ترقی کرے۔ تو کامل ہونے سے مراد ہے کہ روحانی طور پر لوگوں کو بالغ کرنا ہے، لوگوں کو کامل کرنا ہے، روحانی طور پر میچور کرنا ہے۔ اگر اممیچور لوگ ہوں گے تو پھر شاید ارشاد اعظم کی یہ جو بات ہے کہ انہیں شاگرد بناؤ اور تعلیم دو، تو شاید پھر یہ کمی رہ جائے گی، تو پھر ہمارے لیے برکت کا باعث یہ بات نہیں ہوگی۔ سو خداوند کلام پاک کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آئے ہم دعا کریں۔ مہربان وفادار آسمانی باپ، ہم تیرے پاک نام کی تمجید کرتے، تیری مدح سرائی کرتے ہیں، تیرے خوبصورت نام کو جلال دیتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس پاک، خدا ساری آن عزت تیرے پاک نام کو دیتے ہیں، اپنے آپ کو
تیرے تابع کرتے ہیں۔ ہمیں تابع دل بنا، فیاض دل بنا، ہمیں خدمت گزار دل عنایت کر، ہمیں بشارتی دل عنایت کر، تاکہ یسوع مسیح تیرے کام کو ہم کر سکیں، ارشاد اعظم کی تکمیل ہو سکے۔ جہاں تک خداوند جس جگہ پر خطوں میں تیری آواز نہیں پہنچی خداوند، تیرے نام کا جلال لوگوں تک خداوند، تیری کلام کی باتیں تیرے لوگوں تک پہنچے خداوند، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو نے مشرق سے مغرب تک لوگوں کو بلایا ہے۔ خداوند تو اپنے کلام سے لوگوں کو منور کرنا چاہتا ہے، مشرق سے مغرب تک، زمین کی انتہا تک تو چاہتا ہے کہ لوگ تیرے شاگرد بنیں اور تعلیم پائیں اور روز بروز تجھ میں بڑھتے چلے جائیں۔ حاضرین کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔